अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, कई सारी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से वहाँ क्या हालात हैं वो आपके सामने रखेंगे, और भी हिंदुस्तान से जुड़ी भी कुछ अहम और ख़ास खबरें। तो नाज़रीन, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। रमज़ान मुबारक में फ़लस्तीनियों को एक बार फिर अमरीका की पुष्टपनाही में इसराइली जारहियत का सामना है। फ़ज़ाई हमलों के बाद अब सह्यूनी फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसराइली फ़ौजियों ने गज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली गुज़रगाह का हिस्से पर उस पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है, और हमलों में शिद्दत लाने की भी उसने धमकी दी है। ये आज फिर एक बार फिर इसराइल का फ़ज़ाई हमला हुआ है, जिसमें बच्चों समेत 71 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब बेघर फ़लस्तीनी आर्जी पनाहगाहों में सहरी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इसराइल की जंग में वापसी के बाद जो ताज़ा हमले हुए हैं, उन हमलों की मनसूबाबंदी ऐसे की गई है जिसके तहत हलाकतों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी कि ऐसे वक्त में हमले किए जा रहे हैं जब सब लोग इकट्ठे एक जगह जमा हो, और ये वक्त होता है सहरी का, तो उस वक्त हमले किए जा रहे हैं। बता दें कि मंगल से शुरू हुए हमलों में अब तक 710 अफराद शहीद हो चुके हैं और 900 ज़ख्मी हैं। ज़ख्मी और मारे जाने वालों में एक बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 70% ख़वातीन और बच्चे हैं। साथ ही अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान 25 साला अबू हमज़ा, कई सीनियर फ़लस्तीनी रहनुमा भी वो शहीद हो गए हैं। वहीं इसराइली फ़ौज ने कई इलाकों से लोगों के जबरी इनखला का हुक्म भी जारी कर दिया है, जिसके बाद हालात वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ तो नाकाबंदी जारी है, जिसकी वजह से भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत का उन्हें सामना है, तो दूसरी तरफ हमले इसराइली हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें नक़ल मकानी के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं जो इसराइली जुल्म व जबर है, उसके खिलाफ दुनिया भर में इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग सरापा एहतिजाज हैं। हालिया हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर मुजाहिरीन ने अपना एहतिजाज दर्ज करवाया है। उसके साथ ही दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। जबकि हुक्मरानों की अगर बात करें तो महज मजम्मती बयानात उनकी तरफ से जारी हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। जबकि अमेरिका, उसने तो इसराइल की जंग में वापसी की खुली हिमायत कर दी है, और उसके लिए भी हमास को ही उसने जिम्मेदार ठहराया है। वह अमेरिका की पुष्पनाही के बाद नेतन्याहू ने अब यरगमालियों को रिहा न किए जाने पर मकबूजा मगरबी किनारे पर हमलों का सिलसिला भी शुरू करने की धमकी दी है। तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि इस जंग में वापसी का नेतन्याहू के पास कोई अस्करी मकसद नहीं है। न ही ये मकसद है कि यरगमालियों की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके, बल्कि ये तो उन्हें मौत के मुंह में धकेलने की सबसे आसान राह है। लेकिन सवाल यह कि अगर मकसद अस्करी नहीं है तो फिर क्या है? तो सीधा जवाब यही है कि जंग में वापसी का वाहिद मकसद इक़्तिदार में बने रहना है। जल्द ही इसराइली पार्लियामेंट में बजट मंजूर होना है। अगर बजट मंजूर नहीं होता तो हुकूमत गिर जाएगी। बजट मंजूरी के लिए उन्हें इत्तेहादियों का साथ जरूरी था। इसराइली दाएं बाजू के ग्रुप ज्यूइश पावर के सरबराह बेन गोयर, जो कि शिद्दत पसंद यहूदी हैं, जो कि वजीर हैं, उसने हिमायत के लिए एक शर्त रखी थी कि गजा में जंग दोबारा मुसल्लत की जाए, और इसी बिना पर हमले वो दोबारा शुरू किए गए हैं, और उस हमले के बाद उसकी पार्टी दोबारा हुकूमत में शामिल हो गई है, जिससे कि नेतन्याहू को बजट मंजूरी के लिए दरकार हिमायत हासिल हो गई है। एक और बात यह है कि नेतन्याहू ने इस मरतबा ज़मीनी कार्रवाई के बजाय फ़ज़ाई हमले को तरजीह दी है, जो इस वजह से भी ज़्यादा महफूज ऑप्शन है क्योंकि इस जंग से अवाम में नाराज़गी बढ़ रही है, जिसका नतीजा है कि रिजर्व फौजियों की शरह 50% तक गिर गई है। ये वजह है कि नेतन्याहू ने ज़मीनी हमले का ऑप्शन नहीं चुना है, क्योंकि उससे फौज में भी बगावत का खतरा बढ़ रहा था। बहरहाल ये नस्ल कुशी और कत्लेआम है जो कि गजा में ताहाल जारी है। बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। खासकर रमज़ान का महीना चल रहा है, दुआओं का एहतमाम ज़रूर करें। जब भी आप अहले गजा के बारे में सुने तो मायूस होने के बजाय, उन खबरों को नज़रअंदाज करने के बजाय, कम से कम 1 मिनट के लिए ही सही उसी वक्त अल्लाह से दुआ करें। उनकी मदद के लिए, उन्हें आजमाइश में साबित कदम रखने के लिए, उनके फतह के लिए, उनके औलाद, ख़वातीन, नौजवानों, बुजुर्गों की हिफाजत के लिए, उनकी नस्लों की हिफाजत के लिए दुआएं ज़रूर करें। और जब भी कभी हम दरबार इलाही में हाथ उठाएं तो उन्हें ज़रूर याद रखें। एक और काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जो ब्रांड्स और कंपनियां इसराइल की पुष्पनाही कर रही हैं उनका मुकम्मल बायकॉट जारी रखें। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो हमें सोचना होगा कि हम बहैसियत उम्मत मुस्लिमा कहाँ खड़े हैं।
وہی مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال کی اگر بات کریں تو اسرائیلی فورسز اور فلسطینی اتھارٹی جس کے صدر محمود عباس ہیں، دونوں کی جانب سے چھاپہ مار مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فورسز مغربی کنارے سے کئی افراد کو گرفتار کر لے گئی ہے، جبکہ یہ سلسلہ جو ہے کئی دنوں سے جاری ہے۔ اور فلسطین اتھارٹی کی بات کریں تو اس نے بھی جو ہے جنین میں چھاپہ مار کارروائی انجام دی ہے اور حماس کے ساتھ تعلق کے الزام میں گرفتاریاں اس نے بھی کی ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے جنین کیمپ میں 60 سے زائد عمارتوں کو بم سے اڑانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی شدید جو ہے مخالفت کی جا رہی ہے۔ حماس نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ وہ اسی درمیان تل ابیب میں زبردست حکومت مخالف اور جنگ مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں اور اسرائیلی پولیس ان سے سختی سے نمٹ رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر نے تو جنگ بندی کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے اسرائیلیوں کو ہی اسرائیل مخالف قرار دے دیا۔ تو یہ تھی غزہ کے تعلق سے کچھ تازہ اپڈیٹ۔ تو اب ملک کی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ کرناٹک اسمبلی نے بدھ کو مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی بل 2025 کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے۔ ریاستی وزیر قانون ایچ کے پاٹل نے وقف ترمیمی بل کے خلاف قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد میں مرکزی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ وقف بل 2025 کو واپس لے۔ اس بل کو اسمبلی میں اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ اپوزیشن بی جے پی کے ایم ایل ایز نے اس کی سختی سے مخالفت کی۔ وہیں اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے بی جے پی کے ارکان اسمبلی نے ریاستی حکومت پر انتخابی فائدے کے لیے مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ ناگپور میں ہونے والے تشدد کے لیے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ دیویندر فڈنویس بھلے ہی مقامی مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن کانگریس نے مہایوتی حکومت کو نہ صرف آئینہ دکھایا ہے بلکہ اس کا دوغلا رویہ بھی ایوان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے اپنے خطاب میں فڈنویس حکومت سے کئی چپتے ہوئے سوال کیے جن پر حکومت کے وزراء بغلیں جھانکتے ہوئے نظر آئے۔ اسمبلی میں کانگریس کے اپوزیشن لیڈر نے بجٹ اجلاس کے دوران حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اورنگزیب کی 350 سال سے پرانی قبر جو کہ ناگپور میں ہے بھی نہیں، اسے مسمار کرنے کے نام پر وزیر اعلیٰ کے گڑھ ناگپور میں جم کر تشدد ہوتا ہے، آگزنی ہوتی ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت کے وزیر ہی مسلسل اشتعال انگیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایسے میں جب وزراء کو یہ خاموش نہیں کیا جا رہا تو ایسے میں ریاست میں امن و امان کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ بتا دیں کہ تشدد وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے اورنگزیب کے مقبرے کے خلاف مظاہرے کے دوران بھڑک اٹھا تھا، جہاں مذہبی کتاب جلانے کی افواہ کے بعد حالات بے قابو ہو گئے۔ تاہم وزیر اعلیٰ فڈنویس اس واقعے کو منصوبہ بند سازش قرار دیتے ہیں۔ وہیں لگاتار اس معاملے میں پولیس کی جانبداری بھی واضح ہو رہی ہے۔ پولیس نے کئی مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے، لیکن جن وی ایچ پی کے شرپسندوں کی وجہ سے ہنگامہ برپا ہوا ان سبھی کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اورنگزیب کی ایک علامتی قبر بنا کر اس کو نظر آتش کر دیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہنگامہ ہوا تھا۔ اور جہاں مسلم نوجوانوں کی بات آتی ہے تو انہیں محض الزامات کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ ان میں کئی کم عمر بچے بھی شامل ہیں اور ایسے افراد بھی ہیں جو کہ کشیدگی کے وقت اپنے گھر کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی ہے اور جو ہے اس طرح کے حالات جو ہے وہاں بنے ہوئے ہیں، اور جس سے کہ مسلمانوں میں خوف و ہراس بھی جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ پنجاب کی عام آدمی سرکار نے بدھ کو پنجاب ہریانہ شمبھو بارڈر پر کسانوں کا دھرنا زبردستی ختم کر دیا ہے۔ پولیس نے کسانوں کے ٹینٹ کو بلڈوزر کے ذریعے اکھاڑ دیا ہے، ان کا دفتر توڑ دیا گیا اور احتجاجی اسٹیج کو بلڈوزر سے جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران کسان مزدور مورچہ کے رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کارروائی پر کانگریس نے شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے پنجاب حکومت پر کسانوں کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ وہیں کسانوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اور کانگریس کے رکن رہنما رندیپ سنگھ سرجیوالا نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اور پنجاب حکومت نے مل کر کسانوں کو ایم ایس پی پر بات چیت کے بہانے بلایا اور پھر گرفتار کر کے انہیں دھوکہ دے دیا۔ عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کی سرکار بھی اب یہی کر رہی ہے۔ ان کا چہرہ وشواس گھات کا، ان کا کردار وشواس گھات کا، ان کا چرتر وشواس گھات کا، ان کی سوچ وشواس گھات کی، اس لیے ان کے کوکرتیہ بھی وشواس گھات کے۔ وشواس گھات کے اس کلنک سے یہ بچ نہیں پائیں گے اور کسان کی آواز کو دبا نہیں پائیں گے۔ ایم ایس پی کی گارنٹی جسے راہل گاندھی جی نے جو آواز اٹھائی تھی وہ دینی ہی پڑے گی۔ یہی اس دیش کی سچائی ہے۔ جے جوان، جے کسان، جے ہندوستان۔
بتا دیں کہ کسان ان دونوں جگہوں پر گزشتہ سال 13 فروری 2024 سے احتجاج کر رہے تھے، جن کا خیمہ جو ہے کل رات اکھاڑ دیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں پولیس نے صدیوں سے چلتے آ رہے روایتی ریجا میلے پر پابندی عائد کرتی ہے، جو کہ 11ویں صدی کے سپاہی سید سالار مسعود غازی کی یاد میں منعقد ہوتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جلوس حملہ اور لٹیروں کے اعزاز میں کیا جا رہا ہے، لہٰذا ایسی تقریب کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پابندی لگاتے ہوئے پولیس کا جو موقف تھا وہ RSS اور اس سے وابستہ تنظیموں کے دیرینہ خیالات کے بالکل موافق تھا۔ وہی سنگ جو ہے وہ سالار مسعود کی اس کہانی کو موجودہ سیاست سے جوڑ کر انہیں ولن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ غازی میاں کا تعلق محمود غزنوی سے تھا، جنہوں نے ہندوستان پر حملے کیے تھے، اس لیے یہ میلہ ملک دشمن اور امن و امان کے لیے خطرہ ہے۔ وہیں پولیس نے جھنڈا نصب ہونے والے مقام کو سیمنٹ سے بھر دیا ہے اور سخت سیکیورٹی وہاں تعینات کی گئی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ضلع بہرائچ کی سرکاری ویب سائٹ غازی کے مقبرے کو سیاحوں کی دلچسپی کے اہم مقام کے طور پر مشتہر کرتی ہے اور ان کی یاد میں منعقد ہونے والے سالانہ میلے کو خطے میں منائے جانے والے اہم تہواروں کے طور پر درج کرتی ہے۔ وہی اس فیصلے پر سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ BJP حکومت فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے جوہری معاہدے پر بات چیت شروع کرنے کے لیے ایران کو 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے، ساتھ ہی حوثیوں کو فوری طور پر ہتھیار کی سپلائی بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے بھیجے گئے خط میں جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے 2 ماہ کی مہلت کے ساتھ یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس نے اپنا جوہری پروگرام جاری رکھا تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس خط کے بعد جہاں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کو 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ دباؤ پہ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، تو وہی سپریم لیڈر خامنہئی نے بھی کہا تھا کہ ایران اگر ایٹمی ہتھیار بنانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ اور ترکی کی پولیس نے استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ چند دن بعد ترک صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکنز پیپل پارٹی کے امیدوار نامزد ہونے والے تھے۔ ان پر کرپشن اور ایک دہشت گرد گروہ کی مدد کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تحقیقات کے دوران 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سیاستدان، صحافی اور کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ اکرم امام کی گرفتاری کے بعد ترکی میں شدید احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ استنبول، انقرہ اور دیگر شہروں میں سڑکوں، یونیورسٹی کیمپس اور ٹرین اسٹیشنوں پر عوام حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ استنبول میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ حکومت نے اس کے بعد 4 روزہ پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ اپوزیشن نے اسے امام اوغلو کو صدارتی دور سے باہر کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ دوسری جانب عرب میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ امام اوغلو کی یونیورسٹی ڈگری بھی منسوخ کر دی گئی ہے، جس کے بعد ان کی صدارتی نامزدگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ترکی میں صدارتی انتخابات قریب آ رہے ہیں اور اس گرفتاری کے بعد سیاسی صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔